الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بزرگان محترم اور برادران عزیز، کچھ عرصے سے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا بیان شروع ہوا تھا۔ بیچ میں میرے سفروں کی وجہ سے کچھ ناغے ہو گئے۔ اس سے پہلے 3 آیتوں کا بیان ہوا ہے، سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، اور مالک یوم الدین تیسری آیت۔ اس کی مختلف تفصیلات تعالیٰ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید کی طرف اشارہ ہے کہ جو رات تمام جہانوں کی پرورش کر رہی ہے اور پورے جہانوں کا انتظام اس نے کیا ہے، وہی اس کی خالق ہے، وہی اس کی مالک ہے، وہی اس کی منتظم ہے، تو ظاہر ہے کہ عبادت کے لائق بھی تنہا وہی ذات ہوگی، کوئی اور نہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں توحید کی طرف اشارہ ہے، پایا جاتا ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے الرحمن الرحیم، اس میں اسلام کے دوسرے عقیدے یعنی رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کی تکمیل ہوئی۔ کیونکہ باری تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، لہذا اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو دنیا میں اندھیرے میں نہ چھوڑے، بلکہ ان کی ہدایت کا، ان کی رہنمائی کا کچھ انتظام کرے۔ اور ہدایت اور رہنمائی کا انتظام یہی ہے کہ اس نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، جن کے ذریعے ہدایت کی باتیں اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری آیت جو ہے مالک یوم الدین، جس کا بیان چل رہا تھا، اس میں اسلام کے تیسرے بنیادی عقیدے یعنی آخرت کا حوالہ ہے کہ باری تعالیٰ مالک ہے اس یوم دین کا، یعنی حساب کے دن کا۔ جیسا میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ مالک تو آج بھی ہے، ہر چیز کا ہے، لیکن یہاں اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری ملکیتیں
کچھ انسانوں کو بھی عطا کر رکھی ہے. کوئی کہتا ہے میں اس لباس کا مالک ہوں، میں اس مکان کا مالک ہوں، میں اس گاڑی کا مالک ہوں. تو ظاہری ملکیتیں یہاں پر بھی موجود ہیں، یہاں پر دنیا میں موجود ہیں، اور حکمرانی بھی ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہے کہ انسان حکمران ہوتے ہیں، کوئی صدر مملکت ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے. لیکن مالک یوم الدین فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب یوم حساب آنے والا ہوگا اس وقت یہ ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. اس وقت کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کما بدانا اول خلق نعید، جیسے ہم نے تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا، جب دنیا میں آئے تھے کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں تھی، یہاں تک کہ جسم پر لباس بھی نہیں تھا، ننگے تڑنگے آ گئے تھے، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں تھی، کسی چیز کے تم مالک نہیں تھے. جس طرح اس وقت ہم نے تم کو اس طرح پیدا کیا تھا کہ کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں تھی، اسی طرح جب آخرت میں اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی کوئی ملکیت تمہاری نہیں، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ سواری، نہ کوئی اور چیز. تنے تنہا چلے آؤ گے. اور یہ جتنی بادشاہتیں نظر آتی ہیں، جتنی حکمرانیاں نظر آتی ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو صدر بنائے بیٹھا ہے، کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، یہ ساری بادشاہتیں اور حکمرانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اس دن کوئی بادشاہ نہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں. لمن الملک اليوم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ باری تعالیٰ اس وقت آواز لگائیں گے آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے. للہ الواحد القہار، ایک ہی اللہ کی ہے جو سب پر غالب ہے. تو مالک یوم الدین کے معنی یہ ہے کہ اس دن ملکیت تنے تنہا اللہ ہی کی ہوگی، ظاہری ملکیتیں بھی جو دنیا میں نظر آتی ہیں ختم ہو جائیں گی. اور اس سے یاد دلانا مقصود ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں یاد دلانا مقصود ہے کہ لوگوں ذرا دھیان سے رہو، اس دنیا میں دھیان سے رہو. ایک دن ایسا آنے والا ہے جبکہ تمہارے ہر قول و فعل کا حساب لیا جائے گا. یہ مت سمجھو کہ منہ سے جو بات نکال دی وہ ہوا میں اڑ گئی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے اس کو لکھنے والا موجود ہے. آج تو ٹیپ ریکارڈر آ گیا، لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتا ہے کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے ٹیپ ریکارڈر کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سب ہمارے یہاں محفوظ ہے. اگر جھوٹ بولا ہے تو، غیبت کی ہے تو، برا بھلا کہا ہے کسی کو تو، کسی کے دل دکھایا ہے تو، یہ سب باتیں ہمارے ہاں محفوظ ہیں. اور کوئی اچھی بات کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، کسی کو آرام پہنچایا ہے، کسی کی مدد کی ہے، وہ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہے. اور ان سب کا حساب ہونے والا ہے. قیامت کے دن سب علم نشرہ ہو کر دکھا دیا جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ عمل کیا تھا دنیا میں وہ سب تمہارے سامنے آ کر موجود ہو جائے گا، آنکھوں سے دیکھ لو گے. ساری فلم چل جائے گی کہ دنیا میں کیا ہوا تھا اور کس وقت تم نے کیا عمل کیا تھا. اس سب کا حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا. یہ ہے عقیدہ آخرت، کہ یہ نہ سمجھو کہ بس دنیا میں جی لیے جس طرح بھی جی لیے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، یہی جیتے ہیں ہم، یہی مرتے ہیں. نہیں، یہ دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے. زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بہت ہو گئی 100 سال.
بہت ہو گئی 110 سال 120 سال، کوئی اکا دکا آدمی جی لیا اتنا، لیکن ایک زندگی ایسے آنے والی ہے جو ہمیشہ کی ہے، اور وہاں جا کر پتہ لگے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب اس دن کو دیکھ لیں گے، قیامت کے دن کو آنکھوں سے نظر آ جائے گا اور اس کی وسعتیں نظر آئیں گی، تو دنیا میں جو کچھ جتنا دن جیے تھے تو یہ کہیں گے کہ بھئی جتنا دن دنیا کے تھے وہ تو ایک شام تھی یا ایک صبح تھی، چند گھنٹے، ساری دنیا کی ساری زندگی وہ چند گھنٹے نظر آئے گی، تو بس چند گھنٹے دنیا میں رہ کے آ گئے، اصل زندگی تو اب یہ ہے، وہ زندگی آنے والی ہے۔ تو مالک یوم الدین میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی طرف توجہ دلائی ہے ہمیں اور آپ کو۔ اور ذرا یہ بھی دیکھیے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں اپنی جو صفتیں بیان کی ہیں سب رحمت والی صفتیں ہیں۔ رب العالمین، باری تعالیٰ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، یہ رحمت کی بات ہے۔ رحمان ہے، اس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی زبردست ہے۔ یہ صفتیں بیان کی ہیں، غصے والی صفتیں، عذاب والی صفتیں یہاں بیان نہیں فرمائیں، کیونکہ باری تعالیٰ ہی کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، تو یہاں رحمت کی صفتیں بیان فرمائی ہے۔ لیکن مالک یوم الدین فرما کر توجہ یہ دلا دی کہ رحمت تو بے شک ہے میری بندوں پر، لیکن ذرا خیال رکھنا کہ اگر تم نے دنیا کے اندر کوئی غلط کام کیے تو میں حساب بھی لینے والا ہوں، اور حساب لینے کے نتیجے میں تم بچ کے نہیں جا سکتے باری تعالیٰ کے قہر سے۔ یہاں تو سفارش بھی کام آ جاتی ہے، رشوت بھی کام آ جاتی ہے، یہاں تعلقات بھی کام آ جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی لیس لہ من دون اللہ من ولی ولا شفیع ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پر بچانے والا۔ اور یہ عقیدہ آخرت ہے جو در حقیقت دلوں میں قرآن کریم پیوست کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج تو دیا دنیا میں، اور ایسی دنیا میں بھیج دیا جس میں رنگینیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن قرآن کے ذریعے اور پیغمبروں کے ذریعے وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تمہارا مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے، یہ دنیا تو ہے تمہارے سفر کا ایک مرحلہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، لہذا ہر قدم پر یاد رکھو کہ ایک دن آنے والا ہے، آخرت کا دن۔ اور میرے بھائیوں، در حقیقت یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کو گناہوں سے، جرائم سے، ناانصافیوں سے، ظلم و ستم سے بچاتا ہے۔ اگر دل میں آخرت کی فکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، جس کو قرآن تقویٰ کہتا ہے، تو اس صورت میں انسان گناہ کے پاس نہیں جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ڈھائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ناانصافی کروں گا تو آخرت میں مجھے ایک بہت سنگین عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ صحابہ کرام کے دلوں میں پیوست فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی باتیں اس طرح تفصیل سے بتائیں کہ ہمیں ہر وقت یہ لگتا تھا جیسے کہ آخرت کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنت کو اور جہنم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اول تو گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور اگر سرزد ہوتا بھی ہے تو فوراً
توبہ کی، استغفار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ذریعے حاضری کی توفیق ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا۔ آج دنیا میں جرائم کا بازار گرم ہے، ناانصافیوں کا بازار گرم ہے، ظلم و ستم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا دھیان نہیں۔ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے اگر اس کو پتا ہوتا کہ اس چوری کے نتیجے میں مجھے کتنے زبردست عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ چوری نہ کرتا۔ کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو کیوں لیتا ہے؟ اس واسطے کہ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں جہنم میں ہیں۔ اگر اس بات کا قوی پورا ایمان اس کے دل میں ہوتا، اگر اس بات کا اس کے دل میں دھیان ہوتا، کبھی رشوت لینے پر کا اقدام نہ کرتا۔ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے، دوسروں کے ساتھ ناانصافیاں کرنے والے، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے والے، دھوکہ دینے والے، ملاوٹ کرنے والے، یہ سب کام نہ کریں اگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام کے دل میں ہو گیا تھا تو نتیجہ یہ کہ اول تو گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، اگر کبھی غلطی سے ہو گیا تو خود اپنے اوپر سزا جاری کرانے کے لیے حاضر ہو جاتے۔ دیکھیے وہ خاتون کا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آ کر عرض کیا کہ طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ گناہ کیا ہو گیا؟ بدکاری کا ارتکاب ہو گیا۔ تو آ کر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر سزا جاری کیجئے جو شریعت میں مقرر ہے اس عمل کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں، وہ دوبارہ دوسری طرف سے آتے ہیں، پھر آ کر اقرار کرتے ہیں، دوسری مرتبہ رخ پھیر لیتے ہیں، پھر آتی ہیں، یہاں تک کہ 4 مرتبہ اقرار کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ اور کہا کہ مجھے جو آپ کی سزا مقرر ہے، سزا کیا تھی یہ بھی معلوم تھا کہ پتھر مار مار کر سنسار کر کے ہلاک کر دیا، مگر پیش کر رہی ہیں اپنے آپ کہ یا رسول اللہ میں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کا یہ عذاب جھیلنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے پاک کر دیجئے اس عمل سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تم نے اقرار کر لیا تو سزا تو تمہارے اوپر جاری ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اور قصور جو کچھ ہوا تم سے ہوا، بچے سے نہیں ہوا، لہذا میں ابھی تمہارے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتا، جاؤ واپس جاؤ یہاں تک کہ تمہارے یہاں بچہ ہو جائے، بچہ بھی پھر تمہارے دودھ کا محتاج ہوگا، اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب وہ پینے کے لائق ہو جائے اور ماں کی ضرورت اس کو باقی نہ رہے تو اس وقت دوبارہ آنا میرے پاس۔ خاتون چلی جاتی ہیں، نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، نہ کسی رجسٹر میں نام پتہ لکھا گیا ہے، نہ کوئی ضمانت طلب کی گئی ہے، چلی جاتی ہے، اور بچے کی پیدائش کا انتظار کرتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہیں، 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 2.5 سال گزر گئے اس واقعے کو، تو آدمی کے جوش و خروش میں بھی کمی آ جاتی ہے اتنے دن گزرنے کے بعد۔ وقتی طور پر تو ندامت کی وجہ سے آدمی کے دل میں جوش ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے اوپر سزا جاری کرا لوں، لیکن 2.5 سال گزرنے کے بعد یہ ندامت بھی دھیمی پڑ جاتی ہے۔
پھر بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ بچہ ماں کے لیے ایک عظیم کشش کا باعث ہے کہ میں بچہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اپنے دل لبھا رہا ہے، اور کسی رجسٹر میں نام درج نہیں ہے، کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے کہ تم آؤ اور آ کر تم بس سزا جاری کرواؤ. لیکن 2.5 سال کے بعد اس خاتون کی استقامت دیکھیے کہ 2.5 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے کہ رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا، یہ بچہ میں لے کر آئی ہوں، اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اب اس کو میرے دودھ کی حاجت نہیں ہے، اور اب میرے کو سزا جاری کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سزا جاری کی، یہاں تک کہ انہوں نے جان دے دی. جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت فاروق اعظم نے دامن پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ خاتون جو ہے اس سے تو ایک بدکاری کا گناہ ہوا تھا، تو آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، بے شک اس سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کا 10واں حصہ بھی پورے اہل مدینہ پر بانٹ دیا جائے، سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے، نہ رپورٹ ہے، نہ ضمانت ہے، نہ کچھ ہے، لیکن آ کر اپنے آپ کو خود پیش کر رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی سزا مل جائے، تکلیف پہنچ جائے، مجھے گوارا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں تو میرا دامن تمام گناہوں سے پاک ہو، اور جب مجھے حساب دینے کا وقت آئے تو میرے پلڑے میں کوئی گناہ باقی نہ ہو. یہ فکر لگی ہوئی ہے. اس فکر آخرت نے اس طرح جرائم کا اور ناانصافیوں کا سد باب کیا. صحابہ کرام کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک صحابی روشن ستارہ نظر آئے گا، عدل کا، انصاف کا، نیکی کا اور تقوی کا. وہ اس لیے کہ آخرت کی فکر دل میں سمائی ہوئی تھی. اسی آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلا رہی ہے یہ سورہ فاتحہ کی 3ری آیت، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس روز حساب کا. بے شک رحمان ہے، بے شک رحیم ہے، بے شک رب العالمین ہے، لیکن ساتھ ساتھ انصاف کرنے والا بھی ہے. لہذا آخرت میں تمہارے سارے اقوال و افعال کا حساب ہوگا. اس وقت کا مالک وہی ہوگا، کوئی اپنی ملکیت نہیں جتا سکتا. وہاں اس کے لیے تیاری کرو. ابھی تیاری کیسے کرو، اس کی اگلی آیتوں میں اس کا طریقہ بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.